ایک قوم جو ظلم کے نیچے پس رہی تھی، ان پر رومن حکمرانوں کے کوڑے برس رہے تھے۔ ان کے شہروں پر غیروں کا قانون تھا، بنی اسرائیل۔ ان کے لوگ کہتے، اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمارے لیے کوئی رہنما بھیج دے۔ اور جب اللہ نے ان کی فریاد سنی اور آسمان سے ان کی مدد کے لیے ایک نبی بھیجا، عیسیٰ ابن مریم، وہ نبی جو ان کے لیے شفا بنا، جو ان کے لیے امید بنا، جو ان کے لیے زندہ معجزہ بن کر آیا۔ مگر تاریخ کا دردناک دھوکہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ قتل۔ جس نبی کو بھیجا گیا تھا ان کی مدد کے لیے، اسی نبی کو پھنسانے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ اور جو ہونے والا تھا وہ صرف ایک قتل نہیں تھا، بلکہ وہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے، جس نبی کو قتل کرنے آئے تھے وہ گیا کہاں؟ اور سولی پر لٹک کر تڑپنے والا اصل میں کون تھا؟ بیت المقدس، یروشلم، وہی شہر جہاں انبیاء کی صدائیں گونجتی تھیں، جہاں سجدوں کی خوشبو تھی اور جہاں اب رومن جھنڈے لہراتے تھے۔ بنی اسرائیل کا شہر، لیکن حکم رومن امپائر کا چلتا تھا۔ تمہیں روم کی غلامی قبول کرنی ہوگی، یہ فیصلہ حتمی ہے۔ گلیوں میں رومن سپاہیوں کا ظلم عام تھا، انصاف مہنگا اور حق بولنا جرم۔ رومن قانون کے نیچے بنی اسرائیل صرف سانس لے رہے تھے، جینا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس اندھیرے دور میں اللہ نے اپنی رحمت کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے، وہ نبی بھی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بھی۔ ایک دن زکریا علیہ السلام محراب میں گئے تو دیکھتے ہی مریم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا رزق تھا جو اس شہر کی زمین پہ مل ہی نہیں سکتا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ مریم علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہیں سے زکریا علیہ السلام کے دل میں یقین اور گہرا ہو گیا اور یہ واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ قرآن نے کہا، یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے حکمت اور تقوی کا نشان تھے۔ اور دوسری طرف اللہ نے وہ کر دکھایا جو عقل سے بالاتر تھا۔ ایک دن مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ مریم علیہ السلام نے اس فرشتے سے انجان تھی اور انہوں نے کہا، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو دور رہ۔ جواب آیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ پھر وہ الفاظ جو تاریخ بن گئے، میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں؟ جواب صرف اتنا تھا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مریم علیہ السلام سمجھ چکی تھی یہ بشارت نہیں، امتحان ہے، اور بیت المقدس کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ جلدی عیسیٰ ابن مریم پیدا ہونے والے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگ بول اٹھے، یہ کیسا جرم ہے؟ مگر اللہ نے گود میں موجود بچے سے جواب دلوا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ بیت المقدس کے لیے ایک تنبیہ تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی۔ اپنے پڑوسیوں سے ویسا ہی پیار کرو جیسا تم خود سے کرتے ہو۔ وہ شہر شہر گئے، گاؤں گاؤں گئے، لوگوں کو حق کے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ اللہ ایک ہے اور تم اسی کے بندے ہو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ ان کے ساتھ کچھ سچے ساتھی بھی تھے جو دولت کے لیے نہیں، حق کے لیے چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے، جب مٹی سے پرندہ بنا کر انہیں زندہ کر دکھایا، جب اندھے دیکھنے لگے، جب مردے زندہ ہوئے، تو عام لوگ اللہ کے راستے کی طرف جھکنے لگے۔ اب شکار ملنا تو ناممکن ہو چکا ہے۔ رومن سپاہیوں کو اس بار پیسے نہیں دیے تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب جال اٹھاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میرے ساتھ چلو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کو راحت مل گئی،
अल्लाह ने अपने नबी को इनकी रहनुमाई के लिए भेजा। और यहीं से सरदारों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने कहा, याहिया पहले ही लोगों को हमसे अलग कर रहा है और अब ये ईसा के मौजिजे लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। हमारी रियासत खतरे में है। तफसीर इब्ने कसीर बताती है, यहूदी सरदारों ने रोमन हुक्मरानों के पास जाकर कहा, याहिया और ईसा बगावत करवा रहे हैं, ये खुद को बादशाह कह रहे हैं। झूठ था, लेकिन रोमन तलवारों को सिर्फ हुक्म चाहिए होता है। गवर्नर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब आया, उन्हें गिरफ्तार करो। तफसीर इब्ने कसीर में आया है, याह्या अलैहिस्सलाम इस वक्त हुक्मरानों के जुल्म और गलत रिश्ते पर हक बोल रहे थे, तो रोमन और यहूदी सरदारों ने इन्हें कैद कर लिया और अपने सरदारों के सामने कत्ल करवा दिया। शहर ने खामोशी अख्तियार कर ली। एक शख्स भागता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आपके खालाजाद भाई हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करवा दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम समझ चुके थे जेरूसलम में इनके खिलाफ भी साजिश हो चुकी है। एक बार अल्लाह के नबी के लिए कत्ल का फैसला लिखा जा रहा था। चेहरों पर तकवा का लिबास, मगर दिलों में हसद और खून। ईसा इब्ने मरियम हद से आगे जा चुका है। लोग उसे नबी कहने लगे हैं। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी अदालत, हमारी तौरात की तशरीह सब खत्म हो जाएगी। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये लोग हक को पहचानते थे मगर इसे छुपाते थे। हमने पहले भी याहिया को खामोश कर दिया था। खामोशी छा गई। जवाब आया, ईसा का भी अंजाम वही होगा, मगर हम खुद हाथ गंदे नहीं करेंगे। सब समझ गए। एक रब्बी ने कहा, हम रोम के सरदारों को कहेंगे कि ईसा बगावत कर रहा है, ये खुद को बादशाह कहता है। फिर कलम उठाया गया। ईसा इब्ने मरियम कौम के लिए खतरा, उस कागज पर मोहर लगी और फैसला सुना दिया गया। कत्ल। इस अदालत में ना इंसाफ था ना रहमत, सिर्फ डर और कुर्सी बचाने की भूख। और कुरान की ये बात गूंजती है, वो नबी को नाहक कत्ल करते रहे। इस रात बैतुल मकदस की अदालत से एक बिल भी नहीं निकला था और एक और नबी के खून का रास्ता लिख दिया गया। और इन्हें लगता था कि इस दफा ईसा इब्ने मरियम बच नहीं पाएगा, मगर वो ये भूल चुके थे कि जिस रब ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाक रखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, याह्या अलैहिस्सलाम को शहादत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा। इस रब ने ईसा इब्ने मरियम को सिर्फ तबलीग के लिए नहीं भेजा था। ये घटिया लोग अपने सच्चे नबी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तफसीर इब्ने कसीर में आया है कि उस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद वफादार साथियों के साथ बैठे हुए थे। कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात तुम में से एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। साथियों के चेहरे बदल गए। किसी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या वो हम में से ही होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई और फरमाया, वो यहीं बैठा है। दिल तेज धड़कने लगे। तफसीर के मुताबिक वो शख्स यहूदा युदास था, जो जाहिर में साथी मगर दिल में लालच और खौफ रखता था। यहूदा की आंखों में लर्जिश आई। वो खामोशी से उठकर कमरे छोड़कर निकल गया। एक लड़के ने पूछा, क्या हम उसे रोकें? ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। और इस रात गद्दारी ने अपना कदम उठा लिया। अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जो आने वाले वक्त के लिए तारीख बन गई। मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये वही बात है जो कुरान ने खुद बयान की है और इसका जिक्र बाइबल में भी है। वो आखिरी होगा, वो तुम्हें मेरी बातें भी बताएगा और जो तुम भूल गए उसे भी पूरा करेगा। क्या लोग उसे मान लेंगे? कुछ मानेंगे, कुछ इनकार करेंगे। और साथी समझ गए, ये सिर्फ बशारत नहीं थी, ये तारीख का अगला बाब था। बाहर निकलो, आज कोई नहीं बचेगा। अचानक बाहर से आवाज आई। साथी घबरा गए।
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور ڈرنا نہیں، کیونکہ اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے گا۔ کمرے میں خاموشی۔ آج تمہارا جادو نہیں چلے گا، دروازہ توڑ دو۔ اور پھر وقت رک گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے گرد نور چھا گیا، زمین ان سے الگ ہونے لگی اور آسمان کے دروازے کھل گئے، اور عیسیٰ ابن مریم زندہ اٹھائے گئے اور یہودی سمجھ ہی نہ پائے کہ جسے وہ پکڑنے آئے تھے وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ قرآن بالکل واضح کہتا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ صلیب دی، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ وہ شخص کون تھا جسے صلیب دی گئی؟ اس شبہ کے بارے میں دو مشہور روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دینے والے غدار کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی اور وہی پکڑا گیا۔ دوسری روایت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وفادار ساتھی نے قربانی دی، اس کی شکل بدل گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ قرآن کسی ایک کا نام واضح نہیں کرتا، صرف اتنا بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہودی ربی اور رومن سپاہی گمراہی میں رہے اور اس آدمی کو زنجیروں میں جکڑ کر لوگوں کے سامنے گھسیٹتے رہے اور سولی پر چڑھا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور بیت المقدس کا وہ راز صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ تاریخ کا سبق بن گیا۔ یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے، جب بھی کوئی اللہ کا نبی یا کوئی عام انسان اللہ اور اس کے احکام کی بات کرتا ہے، وقت کے فرعون اور تقوی کا لباس پہنے منافق ہمیشہ اس بات کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں حسد اور خون سوار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غفلت اور گھمنڈ سے حق کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ رات صرف ایک نبی کی رات نہیں تھی، بلکہ ہر ایک مومن اور ہر انسان کا سبق ہے۔ حق کا ساتھ دینا ہمیشہ مصیبت سے بھرا ہوتا ہے، مگر آخرت اور اللہ کا فیصلہ صرف ہمیشہ جیت میں ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے جب دجال کا فتنہ اٹھے گا۔